میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں دلوں کو صاف کرو. کیا ضرورت ہے حسد کر رہے ہو؟ اللہ نے اگر کسی کو دیا ہے تو بس وہ اللہ نے دیا نا، اس کی محنت تو نہیں ہے نا. علم دیا ہے، دولت دی ہے، کوئی منصب دیا ہے، حسن دیا، صحت دی ہے، اللہ نے دی. سب کچھ اللہ دینے والا. کون دینے والا؟ اللہ دینے والا. بس ختم. اللہ کی طرف نسبت کرو. اب تم اس سے بغض کرتے ہو، حسد کرتے. حسد اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ آپ کو میرے اللہ جیسے آپ نے اس کو یہ نعمت دی نا، یا اللہ مجھے بھی دے، اس کے پاس رہیں، اس میں اور اضافہ فرما، میرے اللہ مجھے بھی دے. ختم ہو گئی. اب ہم اندر سے جل رہے ہیں، اس کے پاس کیوں ہے، اس کے پاس کیوں ہے، بغض کرتے ہیں، دشمنی پر اتر آتے ہیں. حسد کا نتیجہ جو ہے، اگر حسد کی بیماری سے ہم باز نہیں آئیں گے، علاج نہیں کرائیں گے بزرگوں سے، یہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ دشمنی پر. دشمنی کا معنی قتل. ایک دن آتا ہے حسد کرنے والا اپنے محسود کو جس سے حسد کرتا ہے قتل کرنے پہ آمادہ ہوتا ہے. اور میں نے دیکھا دنیا میں پیغمبر علیہ السلام نے سفارش کیا میں کہ حسد نہ کرو. فرمایا لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا. یہ بخاری کی روایت بہترین. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں کرو ایک دوسرے کے ساتھ بغض، نہیں کرو ایک دوسرے کے ساتھ، اور ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو. پھر فرمایا ولا تدابروا، ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو. تینوں کا ایک مطلب ہے، لیکن مجھے آپ کو سمجھانے کے لیے فرمایا بغض نہ کرو، حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو. جیسے لوگ ہوتے ہیں نا، کوئی آتا یوں منہ کرتا ہے، فرماتے ایسے. فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندے بن کر بائی بائی بن جاؤ. رونا جوڑ شے بائی بائی بن جاؤ. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی. یہ نہیں کہ سگے بھائی بھائی. ہر مسلمان جس نے کلمہ پڑھا، چاہے وہ کسی بھی ملک میں رہتا ہو، عربی ہے، عجمی ہے، وہ ایک دوسرے کے بھائی ہے.